بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ پر سعادت کے آثار روشن ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ قریش کے بچے لانے کے لیے مکہ روانہ ہوئی تو میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا۔ ہمارے پاس ایک گدھی اور ایک اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ اس سال سخت قحط کی وجہ سے لوگ بے حال تھے۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ سیر ہو سکتے۔ ان کے رونے سے میری راتوں کی نیند جاتی رہتی۔ جب میں مکہ میں پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیے گئے۔ میں نے نادانی کے باعث یوں کہہ دیا کہ دایا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے باپ کا موجود ہونا ضروری ہے، اور آپ کے والد محترم وصال کر چکے ہیں۔ اسی دوران میں تمام دوسری دائیوں نے بچے حاصل کر لیے اور کوئی بچہ بڑے گھرانے کا باقی نہ رہا۔ مجھے بغیر کسی بچہ کے واپس جانے سے شرم محسوس ہوئی۔ میں نے آپ کو قبول کر لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے حاطف نے صدا دی ہے کہ اپنے بچے کے لیے دایا کا انتخاب بنی سعد سے کرنا جو آل زویب سے ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں بنی سعد سے ہوں اور میرے باپ کا نام زویب ہے اور میرا شوہر ابو زویب ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گئے۔ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صوف کے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا۔ آپ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور آپ کے چہرے انور سے نیک بختی اور سعادت کے آثار روشن تھے۔ آپ سبز کپڑے پر سو رہے تھے۔ میں نے اپنے پستان آپ کے منہ پر رکھے تو آپ نے آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور عرش عظیم کی طرف گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر آپ کا چہرہ انور چوم لیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو اجل کر دیا۔ پھر میں نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دائیں پستان دیا جو آپ نے چوسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بائیں پستان آپ کے دہان مبارک میں ڈالا تو آپ نے اسے نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگ ایام عدل و انصاف کو کرنے کی ہدایت فرمائی تھی کہ ایک پستان میں آپ کے ساتھی کا حصہ ہے، اسی باعث آپ نے بائیں پستان کو چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دائیں پستان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور بائیں اپنے بیٹے حضرت حمزہ کو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ سے پہلے کبھی دودھ نہ پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تو میرے سینے میں پھر بھی دودھ موجود رہتا جیسا کہ پلانے کے شروع میں ہوتا، اور میری وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں تشریف آوری سے دودھ دینا شروع ہو گئی۔ ہمارے گھر کا ہر برتن دودھ سے بھر جاتا۔ حضرت حلیمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ بنی سعد کی کسی بھی منزل گاہ میں ہم نہ اترے کیونکہ وہاں سبزہ نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی کچھ شگفتگی و تر و تازگی ہی تھی، لیکن میرے جانوروں کو حق تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہاں تک کہ بنی سعد کے تمام لوگ اپنے چرواہوں پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ ابو زویب کی بکریاں کیوں موٹی تازی ہو رہی ہیں اور ہماری بکریاں کمزور لاغر ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ تم بھی وہیں چراتے ہو جہاں ابو زویب چراتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں نور حکمت۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ بکریوں کی چراگاہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت چراگاہ سے روتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے، اے امی، میرے قریشی بھائی کی فکر کرو، مجھے تو اس کا ملنا اب دشوار نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا، قصہ کیا ہے؟ وہ بولے، جب ہم کھیل رہے تھے تو ایک شخص آپ کو اونچا کر پہاڑ پر لے گیا اور آپ کے شکم مبارک کو چاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں ابو زویب کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ ہم نے آپ کو پہاڑ پر آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر انہیں بوسہ دیا اور کہا، اے میری جان، کیسے ہوا اور کون تیرے در پہ آزار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو 3 آدمی آئے، ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کی تشریح تھی جو سفید برف سے پر تھی۔ وہ مجھے میرے بھائیوں کے درمیان سے اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے۔ ایک نے نہایت شفقت سے میرا دل اندر سے نکالا، پھر اسے چیر کر اسے سیاہ خون نکالا اور اسے باہر پھینک دیا، اور پھر کہا کہ یہ آپ کے اندر خراب مادہ تھا جو ہم نے نکال دیا اور اب آپ شیطان کے وسوسہ سے بالکل محفوظ ہو گئے ہیں۔ پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا اور اس پر نور کی مہر لگا دی۔ مجھے اس مہر کی سردی کے احساس اب تک ریشم اور پٹھوں میں ہو رہا ہے۔ تیسرا آدمی اٹھا اور پہلے دونوں سے کہنے لگا، آپ چلے جائیں کیونکہ تم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور میرے سینہ کے شگاف پر ہاتھ رکھا۔
جیسے زخم منول ہو گیا۔ پھر ان میں سے 2 آدمی آپس میں کہنے لگے کہ آپ کو اور آپ کی امت کے 10 افراد کو مرتبہ اعلیٰ دو۔ میں نے کہا میں تو اور بھی لوں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ کی امت کے 100 افراد کو اعلیٰ مرتبہ سے نوازو۔ پھر میں نے کہا میں تو اور بھی لوں گا۔ اس نے کہا چلو آپ کی امت کے 1000 افراد کو نعمت سے نواز دو۔ میں نے کہا میں اور لوں گا۔ وہ بولا چھوڑیے آپ تو پھر بھی اور فرماتے جائیں گے اگر آپ کی تمام امت کو نوازا جائے۔ پھر ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا دیا۔ بعد ازاں تینوں نے میرے سر اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے حبیب خدا آپ خائف و ترسا نہ ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بارگاہ رب العزت سے آپ کو کیا کیا سعادتیں اور کرامتیں عطا ہونے والی ہیں۔ آپ کی بصیرت چشم ہر لحظہ فزوں سے فزوں تر ہوتی جائے گی۔ پھر وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور آسمانوں کی پنہائیوں میں غائب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ایک کاہن کا خوفزدہ ہو جانا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب میں نے ان احوال کا مشاہدہ کیا اور اس کا ذکر کسی آدمی سے کیا تو کہنے لگے کسی کاہن کے پاس لے جانا چاہیے، ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ میں آپ کو کاہن کے پاس لے گئی اور تمام صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ کاہن اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور کو اپنے سینہ سے لگا کر کہنے لگا اے آل عرب آؤ، جو بلا تم پر نازل ہونے والی ہے اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اسے دور کرو، اس بچے کو مار ڈالو۔ اگر اسے چھوڑ دو گے اور جوان ہو گیا تو لازمت تمہارے دین کو تہبالہ کر دے گا اور ایسے دین کی تبلیغ کرے گا جو نہ دیکھنے اور نہ سننے میں آیا ہوگا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کے یہ کلمات سنے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کاہن سے کہا شاید تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں کسی کاہن کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ تمہیں تعویذ دے۔ اگر میں جانتی کہ تو اس قسم کی بکواس کرے گا تو ہرگز تیرے پاس نہ آتی۔ میں تو اپنے لال کو بغرض قتل کسی کے حوالے نہیں کرتی۔ خدا کرے تیرے گھر کوئی لڑکا پیدا ہو جو تجھے قتل کر دے۔ پھر میں آپ کو لے کر واپس گھر آ گئی۔